کیا ان کے پاس خطیب نہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی محقق نہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی مفکر نہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی مدبر نہیں؟ سب کچھ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے علی سے محروم ہو گئے ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ منہاج القرآن کی یہ دلی آرزو ہے، سروں پہ لگی ہوئی قوم علم کے ذوق کو سمجھنا کی کوشش کرے۔ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ تھا مگر علی سے محروم ہو گئے۔ سب کچھ تھا مگر علی کی معرفت نہ مل سکی۔ سب کچھ تھا مگر علی کی غلامی نہ مل سکی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے معرفت دینی تھی وہ ہیں نسبت والے۔ جنہوں نے معرفت علی دینی تھی وہ تھے نسبت والے، وہ تھے اللہ والے، وہ تھے ولی، وہ تھے اولیاء، وہ تھے ڈاکہ گنج بخش علی حجویری، وہ تھے خواجہ معین الدین چشتی، وہ تھے حضور سلطان باہو، وہ تھے بابا فرید الدین گنجے شکر۔ اللہ والوں نے ہی علی کی معرفت دینی تھی، وہ اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے پر ساری بات سمجھ میں آئے گی تو مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ وہ تھے اللہ والے جنہوں نے علی کی معرفت دینی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ باب تشیع کوئی نہیں۔ تو جب وہ اہل نسبت سے دور ہوئے پھر وہ سمجھ نہیں پائے کہ جس علی کو نبی کی نسبت ملی ہو وہ علی کیا ہے۔ علی کو وہ سمجھ سکتا ہے، علی کی شان کو وہ جان سکتا ہے جو نسبت ادھر میری جانب دیکھیے، جو نسبت کو سمجھتا ہو۔ کیوں کہ نسبت سمجھ آتی ہے تو علی سمجھ میں آتا ہے، اور جن کو نسبتیں سمجھ نہیں آتی انہیں کیسے سمجھ آئے گا کہ علی کیا ہے، علی کی اولاد کیا ہے۔ میں یہ بات بار بار قبلہ اس لیے دہرا رہا ہوں، یار میری آرزو یہ ہے پیچھے تک لوگ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج علی سنو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جب عاشقوں کی سرزمین ہے تو آج دل کھول کر سنو حضور شیخ الاسلام کے بیٹے کو۔ دوستان محترم یہ بات دل کی تختی پر لکھیں، علی سمجھنا ہے تو نسبتوں کا حیا ضروری ہے۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں۔ کیوں دہرا رہا ہوں قبلہ؟ جو آج کی انتظامیہ ہے انہیں بتانا چاہوں گا کہ یہ نسبت کیوں ضروری ہے علی کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے کہ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا۔ آواز آنی چاہیے مجھے۔ یہ جو میرے سننے والے ہیں یہ تو مجھے جانتے ہیں، لیکن یہ پیچھے والے جن سے آج پہلی ملاقات ہو رہی ہے وہ ذرا ان سے مخاطب ہوں۔ اتنی دور سے میں آپ کا چہرہ مسکراتا دیکھنے آیا ہوں، اس لیے کہ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ دوسرا مصرع امتحان ہے علی والوں کے لیے۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ گوہر تاج سخا، اس کی ای کو بچے کم رکھیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بیس رکھیں اور ای کو تھوڑی سی کم تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ گوہر تاج، زبردستی در، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا۔ کہاں بیٹھے ہو علی والو؟ موت کی خبر سن کر میسم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے،
موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا. کیا وہ میں اگر ٹرانسلیٹ کروں, میسم نے سولی پر کہا او بعد وچ موت دیکھاں گے, پہلے علی علی ہو جائے. موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا. میں پورے پاکستان کے اندر اپنے عقیدے کو لوگوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کا عقیدہ بھی میرے عقیدے سے ملتا ہو, دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو اور حیدر حیدر کی صدا آ جائے, فیصلہ کرنا ہے. موت کی خبر سن کر میسم نے سولی پر کہا ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا. اور کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں, یہ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا. دیکھو یار, نا مجھے وہ علی والے نہیں چاہیے کہ 10 بندے کر رہے ہیں اور باقی مجمع چپ ہو رہا ہو, ایک ہی ہو رہا ہے. ایسے علی والے نہیں چاہیے. علی والے وہ ہیں جو اس بات سے نہیں ڈرتے کون کیا کہے گا, جنہیں اتنا ہی خیال ہوتا ہے یار تو دیکھ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع بول رہا ہے. مسئلے پڑے دوبارہ ریپیٹ کریں. بھائی وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں, کہندے جی یہ جڑے مصرے پڑے نے دوبارہ سنا دیو. آپ کا کیا بول ہے؟ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا, ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. اور موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا ذکر شاہ لافتہ کے بعد, ہائے ہائے, ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا. اور کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں, یہ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا. تو یہ بات سمجھ لیں, علی کو سمجھنا ہے تو پہلے نسبتوں کا حیا ضروری ہے. علی سمجھنا ہو تو نسبتوں کو اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں, نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت وہ مرشد سے ملتی ہے. جب آپ کسی نسبت والے کے پاس جاتے ہیں نا, تو جانتے ہیں جب آپ کسی بھی ولی کے پاس جائیں, وہ پہلا سبق کیا پڑھاتا ہے؟ توجہ ہے؟ وہ پہلا سبق کیا پڑھائے گا؟ وہ پہلا سبق کہے گا پتر یار نہ بھی پیار کرنا ہے تے یار دے یار نہ بھی کرنا ہے. نہیں یار, مجھے آپ کی مزہ نہیں آیا آواز کا. یار سے بھی چلیں اور تھوڑی سی وضاحت. مرشد کہتا ہے کہ سرکار سے بھی پیار کرنا ہے, اور جس کو سرکار سے نسبت ہے اس سے بھی پیار کرنا ہے. اور اس بات کی میں وضاحت کرنے کے لیے قبلہ خواجہ نظام الدین اولیاء, چشتیوں کا شہنشاہ, چشتیوں کا بادشاہ, محبوب الہی, ان کی ایک بات, وہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے. جس طرح بھی میں آپ کو ایک محفل کے اندر علم دے رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, قبلہ وہ پڑھا رہے ہیں, بیٹا نہیں غلط بات ہے, یہ ہلچل میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھو. وہ پڑھا رہے تھے, اور جب وہ پڑھا رہے تھے تو آگے سے بچے جو تھے, اب خواجہ دیکھیں پڑھانے والا ہو اس کا پیارا, اور آگے پڑھنے والے بھی وہ کوئی عام نہیں تھے ہم جیسے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء وہ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. تو طلبہ کو شک ہوا کہ شاید کوئی ایک بچہ ایسا ہے جس کی توجہ سبق کی طرف نہیں ہے, اور شیخ برا فیل کر رہے ہیں, اور یہ بے ادبی ہے ان کی بارگاہ کی کہ وہ پڑھا رہے ہیں اور ہماری توجہ نہیں. تو طلبہ ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں استاد خیر تو ہے, شیخ خیر تو ہے,
آپ 2-3 مرتبہ اٹھے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اب وہ وجہ میں بتاؤں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے، بیٹا بات یہ ہے تم پڑھ بھی صحیح رہے ہو، میں پڑھا بھی صحیح رہا ہوں، وجہ یہ ہے، اگر سمجھ آئے تو پھر بولیے گا، وجہ یہ ہے تمہارا چہرہ میری طرف ہے، میرا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور مجھے پیچھے تک نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی یا شیخ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا کھڑا اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے شیخ ہیں پاک پتن میں۔ کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ نسبتوں والا؟ میرے شیخ ہیں پاک پتن میں، یار پتہ نہیں بڑی محبت سے آپ بڑی توجہ، میرے شیخ ہیں پاک پتن کا راجہ، پاک پتن کا شہنشاہ، وہ میرے شیخ ہیں۔ انہوں نے کہا استاد جی کھڑا کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ سامنے سے ایک کتا گزرتا ہے، اس کتے کی شکل اس کتے سے ملتی ہے جو میرے یار کے در پر بیٹھا ہوتا ہے۔ دروازے سے وہ کتا گزرا ہے، اس کی شکل اس سے ملتی ہے جو یار کے در پہ بیٹھا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک پتن میں، میں دلی بیٹھا ہوں، وہ تو یہاں پہ نہیں آ سکتا، یہ کوئی اور آیا ہے، لیکن شکل ملتی ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شکل ملتی ہے۔ نسبت والا اب عقیدہ کیا بتا رہا ہے پڑھانے والے کو کہ جس کتے کی شکل ملتی ہے اس کتے سے جو میرے یار کے گھر پر بیٹھا ہے، میں اس کے ادب کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں فیصلہ باد والے کیا سمجھیں گے، ارے اس کتے کی نہ اصل ملتی تھی نہ نسل ملتی تھی، شکل ملتی تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بتا دیا اگر شکل مل جائے تو ہم ادب کرتے ہیں، تو جس علی کی اصل بھی ملے نسل بھی ملے، جن کی اصل بھی نبی سے ملے، جن کی نسل بھی نبی سے ملے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بتاتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ان کے ادب میں کھڑا ہو جایا ہوتا ہے، ان کا ادب لازم ہو جاتا ہے، ان کی تعظیم لازم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ فلسفہ نسبت والے نے سمجھایا کہ نسبت کا حیا کیسے کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب آپ کہیں گے فرحان بھائی یہ کیا بات ہوئی، کتے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ کتا بھی نہیں جو پاک پتن کا ہے، اس جیسا ہے، اس جیسا ہے۔ تو اتنی دور کی نسبت، اتنی دور کی نسبت، اور خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا نادان تجھے یہی تو میں بتانے فیصل آباد آ جاتا ہوں کہ صوفی خود کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو خدا کرواتا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں آپ کو ایک علمی فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ صوفی خود کچھ نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں کہ اچھا اگر خدا کرواتا ہے تو خدا نے اتنی دور کی نسبتوں کا ادب کرنے کا حکم کہاں پہ دے دیا ہے، یہ سمجھا دیں ذرا۔ تو اب آئیں اس آیت کی طرف جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون۔ توجہ، میں کہتا ہوں اگر نشہ نہ چڑھ گیا تو بات کہنا۔ اللہ نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، باری تعالیٰ تو رب ہو کر زیتون کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور زیتون میں ایسا کیا ہے کہ وہ قادر مطلق ہو کر، وہ رب محمد ہو کر زیتون کی قسم اٹھائے۔ سنو اب کیا، کیوں قسم اٹھائی؟ یہ زیتون کا درخت دیکھا ہے کسی نے؟ زیتون کا جو درخت، اچھا اللہ تعالیٰ نے تیل کی قسم نہیں اٹھائی، اس کے درخت کی قسم اٹھائی ہے۔
ایک درخت ہے, اس کا نام ہے زیتون. ادھر میری جانب توجہ ہے, ذرا ہاتھ اٹھائیں جن کی توجہ میری جانب ہے. توجہ, ایک درخت ہے زیتون. اب اس کے پتوں سے آ کر نکالا کسی نے تیل. کیا کیا؟ میرے ساتھ چلیے گا, یہ جو دور کی نسبت بتا رہا ہوں, اس کے پتوں میں سے نکالا تیل. وہ تیل نکالنے والا لے کے آیا مدینہ کے بازار میں. مدینہ کے بازار میں کسی نے خریدا اور خرید کر لے گیا مصطفیٰ کی گلی میں. یار میں کیا کہہ رہا ہوں یار, وہ تیل چلا گیا سرکار کی, درخت پیچھے رہ گیا. درخت مدینہ کی گلی میں نہیں آیا, تیل آیا ہے. اب جب مدینہ کی گلی میں تیل آیا, وہاں سے کوئی خریدا اور لے گیا نبی کی بارگاہ میں. توجہ, اس تیل میں سے نبی نے کچھ قطرے, تڑپنا, اس تیل میں سے کچھ قطرے نبی نے لگائے اپنی زلفوں پہ. ہاتھ نظر آئے, اس تیل کے قطرے لگائے زلفوں پر. جب تیل لگا لیا زلفوں پہ, یار کو پسند آ گیا. وہ تیل آ گیا نبی کو پسند. اب اللہ نے کہا پیارے وہ درخت تھا, پھر تیل نکلا, پھر ریفائنری میں گیا, پھر بازار میں آیا, پھر مدینہ کی گلی میں, پھر تیرے گھر پر, پھر تو نے مس کیا. پیارے اتنی دور کی نسبت ہے, مگر رب کہتا ہے والتین والزیتون, مجھے زیتون کی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی دور کی قسم کھائی ہے. میں ایک اور بات کروں گا, آپ تڑپ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم قرآن میں اٹھائی ہے. میں جو آگے بات کرنے لگا ہوں, جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسبت ہے, یہ نسبت براہ راست نہیں تھی, یہ دور کی نسبت تھی. یار اگر تو میں جس مقام پر آپ کو لانا چاہتے ہوں وہ فلسفہ آپ سمجھ گئے تو بڑا مزہ آئے گا. یہ دور کی نسبت ہے. اب آگے آئیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا, اے پیارے, ادھر جملہ سنیں گا, پیارے مجھے تیرے غلاموں کے نیچے آنے والے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے لگنے والے سموں کے نیچے لگنے والی مٹی. میں سر لگانا تو نہیں جانتا, لیکن چشتی پکا ہوں, میں سر ٹکانے ضرور لگا دیتا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا, میں آپ کو دور کی نسبت سمجھا رہا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے پیارے مجھے تیرے غلاموں کے نیچے آنے والے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے جو سم ہیں, ان سموں سے لگنے والی مٹی کی قسم. والعادیات ضبحا, پیارے مجھے ان سموں کی قسم ہے جو تیرے غلاموں کے نیچے آنے والے گھوڑوں کے پاؤں اور ان کے سم اور وہ مٹی. باری تعالیٰ کیوں کہا؟ نسبت یار سے ہو گئی. سمجھ رہے ہیں کتنے دور کی نسبت ہے؟ لو علی والو ہو. اب جملہ ضائع نہ کرنا. جب رب نے اتنی دور کی نسبتوں کی قسم اٹھائی تو باری تعالیٰ کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے قسم اٹھا کر بتا دیا کہ اب زیتون بھی بے مثال ہو گیا, وہ مٹی بھی بے مثال ہو گئی جس کو دور کی نسبت ملی ہے. ارے زیتون اور مٹی کو دور کی نسبت ملی ہے اور علی کو لعاب کی نسبت ملی ہے. قبلہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کا فائدہ, قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس چیز کو بے مثال کرنا ہوتا ہے. یا اب ایک جملہ کہوں, قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے اس چیز کو بے مثلیت کا حقدار کرنا ہوتا ہے.
توجہ، جس کو دور کی نسبت ملی اسے تو رب نے حقدار بنا دیا، جسے دور کی نسبت ملی اسے تو اللہ نے حقدار بنا دیا، اور جسے نبی کی گود کی نسبت ملی اسے مومنوں کا سردار بنا دیا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے نا حیدر حیدر۔ آپ کو سلامت رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہیں نا کہ نسبتوں کا حیا کون سکھا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نسبتوں کا حیا خالق سکھا رہا ہے۔ اور آئیے قربان جائیے ذرا، آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور ویل ایجوکیٹڈ طبقہ بیٹھا ہے، یہ جتنے بھی میزبان بیٹھے ہیں، میں ابھی بنیاد بنا رہا ہوں، ابھی میں اس زمین پر گوڈی کر رہا ہوں جہاں عشق علی کا پودا لگانا ہے۔ ابھی تو میں زمین نرم کر رہا ہوں جس پہ میں نے محبت علی اور عشق علی کا پودا لگانا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ منہاج القرآن والے جذبات کی بات کرتے ہیں۔ ارے منہاج القرآن والے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کعبے میں علی اترتا ہوا نہ دکھاؤں تو مجھے فقیر نہ کہنا۔ ہم وہ علی کے ملنگ نہیں ہیں جو 4 سوٹے لگا کے کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ ہم قرآن کا نور سینے میں بسا کر نبی کا فرمان پڑھ کر کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ اور سنیے یہ بات جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، رب نے جب مٹی کی قسم اٹھائی تو وہ مٹی صحابہ کے قدموں کو لگی تھی یا گھوڑے کے قدموں کو؟ تو باری تعالیٰ تو اس مٹی کی قسم اٹھا لے جو صحابہ کے قدموں کو لگی ہے۔ کہا اگر صحابہ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا تو شاید لوگ سمجھ جاتے کہ یہ صحابیت کے اعزاز کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے، اور جب صحابی کی ہی نسبت ہو گئی تو پھر تو وہ چیز خود ہی اعلیٰ ہو گئی۔ مزہ تو تب ہے کہ مٹی گھوڑے کو لگے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اس مٹی کو ایک آپ کو آپ تاریخ پڑھیں ذرا، تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی بلا توجہ کیجئے گا، اور یہ جملہ خاص میزبانوں کے لیے کہنے لگا ہوں۔ لالا منیر بھائی بیٹھے ہیں، سہیل بھائی بیٹھے ہیں، میرے بڑے ارسلان بھائی بیٹھے ہیں، اور یہ سب اہل فکر و دانش بیٹھے ہیں، یہ آپ سب لوگ شامل کر کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ہم کیوں علی علی کر رہے ہیں؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یہ عقیدت اور یہ محبت کس لیے ہے؟ سنو ذرا، پڑھو تاریخ، آپ کو پتہ چلے گا۔ تاریخ بتائے گی ایک وقت تھا جب زمین کی مٹی پاک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک قانون پتہ کیا بنایا تھا؟ مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں جا کر انبیاء عبادت کرتے تھے، ہر جگہ پہ سجدے نہیں ہوتے تھے۔ مگر قربان جاؤں، آدم علیہ السلام سے نبوت چلی، چلتی چلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی، مگر مٹی ناپاک رہی۔ جب نبوت آئی در مصطفیٰ پر، مٹی نے ہاتھ جوڑ لیے، اب پتہ نہیں کون سمجھے گا۔ مٹی نے کہا باری تعالیٰ میرا مقدر کب جاگے گا؟ مجھے طہارت کب ملے گی؟ مجھے پاکیزگی کب ملے گی؟ فرمایا مٹی گھبرا نہیں، 12 ربیع الاول آنے دے، اس کے قدم لگنے کی دیر ہے، تجھے پاکیزگی مل جائے گی۔ 12 کو مصطفیٰ آئے، اللہ نے فرمایا کہ مٹی تجھے اب میں نے اتنا پاک کر دیا، کوئی تجھ پر جہاں بھی نماز پڑھے ہو جائے۔ توجہ ہے ادھر میری جانب؟ اب مٹی کو نسبت سرکار ملے تو وہ پاک ہو جائے۔ یار پتہ نہیں کون سمجھے گا یہ اہل ادھر میری آنکھوں میں، صرف پاک نہیں ہوئی،
اتنی پاک ہو گئی کہ کر بھی دیتی ہے ناپاک کو پاک۔ یار میرے جملوں کا اس طرح قتل تو نہ کرو قبلہ، میری بات تو سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی کی نسبت ملی تو فقط پاک نہیں ہوئی، اتنی پاک ہوئی کہ ناپاک کو پاک کر دیتی ہے۔ جس کو قدم کی نسبت ملی، جس کو قدم کی نسبت ملی وہ تو اتنی پاک ہو گئی، تو وہ جو شب ہجرت بستر پہ سو گیا تھا، وہ کہاں بیٹھے ہو یار؟ ارے جس کو قدم کی نسبت ملی وہ تو جسموں کو پاک کر رہی ہے، جسے بستر کی نسبت ملی اٹھاؤ ہاتھ، ارے مٹی جسموں کو پاک کرتی ہے، علی روحوں کو پاک کر رہا ہے۔ مالک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ نے یقین کرو روح راضی کر دیا ہے۔ سننے والے ہوں تو علی والے ایسے ہوا کرتے ہیں، ارے میسم مزاج ہو کر علی علی سننے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حالات سے ڈر جانا؟ جی لوگ شیعہ شیعہ کہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کے اوپر شیعت غالب آ گئی ہے۔ نادان، کتنے افسوس کی بات ہے جو علی کل ایمان ہے، ہم اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا رو محراب اور منبر کے وارث ہو، ایسا ظلم نہ کرو، علی شیعوں کا نہیں ہے، ارے جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے علی ضروری ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اب یہ تو ساری میں نے آپ کو بتائی نسبتوں کا ایک تسلسل ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کتنی دور کی نسبتیں ہوں مگر جب وہ نسبت سرکار سے جڑ جاتی ہے تو وہ بے مثال ہو جاتی ہے۔ جب وہ نسبت سرکار سے جڑ جاتی ہے تو بے مثال ہو جاتی ہے۔ کوئی توجہ ہے میری جانب؟ یہ مسکراتے ہوئے چہروں کی نظر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو دور کی نسبتیں تھیں ان کو تو اتنی دور کی نسبت ملی، ادھر زیتون کو پہلے کسی اور نے چھوا، پھر وہ بازار کے اندر گئی، کس نے بیچی کس نے خریدی، وہ چلتی چلتی پھر ترے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئی، اور زیتون کا تیل میرے کتنی دور کی نسبت ہے۔ ادھر مٹی کی نسبت بھی بڑی دور کی نسبت ہے، لیکن میں نے اب یہ دیکھنا ہے علی کو دور کی نسبت ہے یا قریب کی نسبت ہے؟ اور اگر قریب کی ہے تو پھر کتنے قریب کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کی طرف جانا چاہوں گا۔ قرآن سے محبت کرنے والے تو بولو ذرا۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، بولیں جانوں سے بھی زیادہ۔ اچھا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں کبھی کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے مالک کہنا یہ چاہ رہا ہے مومنوں تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہاری جان نبی ہے، تم اس لیے زندہ نہیں ہو کہ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اور تم اس لیے زندہ ہو کہ مصطفیٰ زندہ۔ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہاری جان نبی ہے، یعنی کہ تمہاری جان تمہارے اندر نہیں ہے، تمہاری جان نبی کے اندر ہے۔ یار میں پتہ نہیں یہ اچھا یہ لفظ آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو لفظ نفس ہے جان،
تمہارے نفسوں سے زیادہ قریب، تمہاری جان سے زیادہ قریب رسول ہیں، تمہاری جان نبی ہے۔ تو اچھا باری تعالیٰ ہماری جان تو نبی ہے، نبی کی جان کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے، نبی کی جان کہاں ہے؟ مجمع تڑپے اور ہاتھ اٹھائے تو مزہ ہو۔ میں نے کہا قرآن اب تو ہی بتا نبی کی جان کون ہے؟ قرآن نے آیت مباہلہ پڑھ کر بتائی کیا؟ ارے میرے آقا نے فرمایا نادو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفساکم فقل تعالوا نادو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفساکم۔ نبی نے کہا عیسائیوں اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں۔ عیسائیوں نے کہا نبی کی جان کون ہے؟ دیکھا تو علی المظہر ہے۔ دیکھا تو علی المرتضی آ رہے تھے، عیسائیوں نے کہا یہ تو علی ہے، نبی نے کہا میری جان ہے۔ توجہ ہے؟ عیسائی بولے یہ علی ہے، پڑھیے تفاسیر کو، عاقب ان کا سردار تھا۔ ادھر توجہ، وہ میدان مباہلہ میں جب پنجتن آئے، یار اگر آپ توجہ ہے تو میں نوجوانوں کی نظر ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا، دامن پھیلائیں تو میں بسم اللہ کروں۔ وہ جو عیسائیوں کا سردار تھا اس نے دیکھ کر کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ جان تو نبی کے اپنے اندر ہونی چاہیے، یہ تو علی ہے۔ نبی نے کہا میرا نفس ہے، میری جان ہے۔ چلیں ایک جملہ کہتا ہوں پھر اگلا پیغام دینا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے آقا نے دیکھا کہ اب عیسائیوں کے سامنے اللہ کی ذات کو اور توحید کو منوانے کی بات ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں یہ 5 ہی کیوں یاد آئے؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ جو لا شریک ہے، اس جملے کی قدر وہ بندہ کرے گا جو اہل بیت کو پڑھتا اور سنتا رہتا ہے۔ اس ذات کو منوانے کی بات تھی جو لا شریک ہے، جس ذات میں کوئی عیب نہیں، جس ذات میں کوئی خطا نہیں، اسے منوانے کے لیے میرے آقا نے کہا انہی کو بلانا پڑے گا جن میں خطا نہ ہو، انہی کو بلانا پڑے گا جن میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور قربان جاؤں، میرے آقا تاجدار کائنات نے جب کہا علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، نہ چھوڑ دیں بیٹھو، علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، زہرا آ جاؤ، جب وہ سارے آ گئے، ادھر دیکھیے میری جانب آؤ، جب وہ آئے ادھر میری جانب، جب وہ آئے آپ کو پتا ہے اس طرف امام حسین تھے، اس طرف امام حسن تھے، توجہ ہے، آگے نبی تھے، پوری ترتیب کو ذہن میں بٹھائیں، آگے نبی تھے، اس طرف حسن ہیں، اس طرف حسین ہیں، نبی کے پیچھے نبی کی لاڈلی بیٹی بطول زہرا ہیں، بطول زہرا کے پیچھے علی ہے۔ میں کہتا ہوں جاگیے، نشہ رات کو نیند میں بھی نہ آیا تو مجھے میرا نام کہنا کہ آپ کو نسبت کا فیض نہ مل سکا۔ جانی اب یہ ترتیب اللہ نے کیوں رکھی؟ اب جب میں نے اس کو نسبت کی نظر سے دیکھا، میں نے کہا اچھا آگے نبوت چل رہی تھی، ہاتھ اٹھائیے نا ذرا، پھر دیکھیے نا، میں آپ کو سمجھا، آگے نبی ہے، پیچھے نبی کی بیٹی ہے، ادھر رائٹ ہے تو امام حسن ہے، ادھر حسین ہے،
بیٹی کے پیچھے سیدہ کے پیچھے مولا علی ہے، تو میں نے کہا اچھا آگے نبوت تھی، درمیان میں طہارت تھی، ادھر سخاوت تھی، ادھر شہادت تھی، اور پیچھے ولایت تھی۔ ہائے ہائے، امتحان آگے ہے، امتحان قبلہ ذرا سائیڈ پہ ہوئے مجھے دیکھنے دیں، امتحان آگے ہے، نبوت آگے ہے، طہارت پیچھے ہے، سخاوت ادھر ہے، شہادت ادھر ہے، ولایت پیچھے ہے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ قبلہ ادھر میری جانب توجہ رکھیے، بڑے حساس مقام پر کھڑا ہوں، ادھر میری جانب دیکھیے گا ذرا۔ آگے نبی ہیں، پیچھے سیدہ بطول زہرا ہے۔ اب ہو رہا کیا ہے؟ میدان میں وہ آ رہے ہیں، میری آنکھوں میں دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ آگے جب نبی چلتے ہیں تو پہلے قدم نبی رکھتے ہیں۔ قبلہ مجھے ایک نعرہ چاہیے عوام میں سے۔ توجہ ہے؟ اب جب نبوت قدم رکھ رہی ہے، ادھر میری جانب، جب نبوت نے قدم رکھا تو پیچھے کون تھا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تڑپ جاؤ گے۔ اب قدم پہلے نبوت نے رکھا، پیچھے تھی طہارت، تو طہارت نے نبوت کے قدم کے اوپر قدم رکھا۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا۔ اب آگے نبوت تھی، پیچھے طہارت تھی، جب نبوت کے قدم کے اوپر آیا طہارت کا قدم، پیچھے کون تھا؟ تو اب اس طہارت کے قدم کے اوپر ولایت نے قدم رکھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ رب نے بتایا یہ مقام بطول زہرا ہے، اے سیدہ فاطمہ، آگے ہوگا نبی کا قدم، اوپر ہوگا تیرا قدم، اوپر ہوگا علی کا قدم، دونوں ہاتھ اٹھانا۔ باری تعالیٰ یہ نظام کیوں بنایا؟ فرمایا زمین نیچے سے دیکھے تو نبی کا قدم ہو، آسمان دیکھے تو علی کا قدم ہو۔ دوستان محترم، اب سمجھ میں آیا زہرا کس ہستی کو کہتے ہیں۔ ایک اگر توجہ کرے تو ایک بات کرنے لگا ہوں قبلہ، چونکہ نسبتوں کی بات تھی نا، اب علی کو دور کی نسبت ملی کوئی نہیں، یہ علی کا مقدر ہے۔ علی کو دور کی نسبت ملی کوئی نہیں، یہ علی کا مقدر ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ مقدر میں مولا علی کا تھا، اور مولا علی کے مقدر کے اندر جب زہرا آ گئیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا دوستان محترم۔ اے بطول زہرا، اے بطول زہرا، آپ نے مولا علی کے نکاح میں آ کر، سبحان اللہ، آپ نے مولا علی کے نکاح میں آ کر علی کو بھی مقدر کا لا شریک کر دیا۔ علی کو بھی مقدر کا لا شریک کر دیا۔ دوستان محترم، یہ حقیقت ہے کہ مولا علی کو وہ کمال ملا۔ قرآن نے کہا علی جان رسول ہے، اور جان رسول کو علی کہتے ہیں، شوہر بطول کو علی کہتے ہیں، نبی کے ویر کو علی کہتے ہیں، سنیوں کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ اب سنیوں کا پیر کعبے میں آ گیا،
سنیوں کا پیر کعبے میں آیا تو سنی جشن نہ منائے تو کیا کروں؟ میرے پاس آخری لمحے ہیں، آخری لمحے ہیں، ان آخری لمحوں میں میں آپ کے ذوق کی میراث چاہتا ہوں۔ اگر توجہ کریں تو تھوڑی سی تاریخ آپ کی نظروں سے گزارنا چاہوں گا۔ توجہ ہے قبلہ؟ میں نے کہا علی کو دور کی نسبت ملی کوئی نہیں، اب دیکھیں نا، یہ تو علی کا مقدر تھا، کعبے میں آنا علی کا مقدر، بولو نا، کعبے میں آنا علی کا مقدر، نبی کا اٹھانا علی کا مقدر، پہلا دیدار نبی کا علی کا مقدر، نبی کی زبان چوسی علی کا مقدر، نبی نے اپنا بھائی بنایا علی کا مقدر، نبی نے شب ہجرت بستر پر لٹایا علی کا مقدر، نبی نے امانت علی کو دی علی کا مقدر، نبی نے علی کو اپنی لاڈلی بیٹی دی علی کا مقدر، ارے بدر کے اندر علی ہوا علی کا مقدر، احد میں علی ہوا علی کا مقدر، خندق میں علی ہوا علی کا مقدر، خندق کے اندر علی کا مقدر، ارے مومنوں کا امام ہونا علی کا مقدر، عاشقوں کا امام ہونا علی کا مقدر، متقیوں کا امام ہونا علی کا مقدر، نبی کا ہاتھ پکڑنا علی کا مقدر، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا علی کا مقدر۔ میں قبلہ ایک بات، آپ اس بات پہ غور کیا، میں نے کہا زہرا علی کے نکاح میں ہو یہ علی کا مقدر، کاش میرے پاس اتنی فصاحت و بلاغت ہوتی میں آپ کو بتا سکتا کہ زہرا کون ہے، مگر میں کیا کروں، اے بطول زہرا، نہ میرا علم اس قابل کہ میرے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن ایک بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں، چونکہ سیدہ بطول زہرا مولا علی کے گھر میں آئیں، تو اگر علی سمجھنا ہو تو پہلے زہرا کو سمجھنا ضروری ہو گیا۔ اور میں ایک بات قبلہ، یہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے میں نے یہ اشعار میں یہ فلسفہ آج تک کسی اور محفل میں نہیں پڑھا، مجھے مجمع ہی نہیں ملا، مجھے عاشقوں کے وہ برتن ملے نہیں جہاں میں یہ سودا ڈال سکتا، لیکن آج کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ مل گئے ہیں جو میرا جملہ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ پتا ہے یا میرے آقا نے منبر پر کہا تھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، سرکار کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار کا ظاہری وصال ہو گیا، وہ نظارہ تو فقط سرکار کا ہی ہم نے دیکھا تھا کہ منبر پر میرے آقا فرما رہے تھے سلونی اما شئتم، سلونی سلونی سلونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں آقا نے فرمایا تھا، یہاں آقا کے بعد کوفے کے منبر پر علی نے فرمایا۔ یار میں قبلہ جو بات کر رہی یار ترازو لگاؤ، یار رکھو قرآن میرے سر کے اوپر، اپنے دل سے فیصلہ کرو، لگاؤ ترازو۔ ذوق کا میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، جو منبر پر کہے کہ پوچھ لو، سہیل بھائی وہ کتنا جانتا ہوگا خدا اور نبی کو، وہ کتنا جانتا ہوگا قرآن کو۔ ذرا بات سمجھیے، میں قبلہ بات اس لیے کر رہا ہوں تھوڑی سی سمجھا کے، میرا نام محمد فرحان ناصر مصطفی ہے، توجہ ہے دوستوں کی، یہ میرے والد محترم بیٹھے ہیں، سہیل بھائی میرے بڑے بھائی ہونے کا مقام رکھتے ہیں۔ اب میں 7-8 سال ہو گئے مجھے علماء کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے، میں نے گریجویشن کی، درس نظامی مکمل کیا، اب ایم فل کر رہا ہوں، مکمل ہونے والا ہے، دعا کریں کہ اللہ برکت دے اور یہ علم کا سفر جاری رہے۔
اور علم وہ دے جو اہل بیت کے تابع ہو۔ وہ علم نہیں چاہیے مجھے جو میں اہل بیت کے تابع چھوڑ کر انہی کی خطائیں ڈھونڈنے لگ جاؤں۔ اللہ اس دن مجھے آخری سانس بھی نہ لینے دے، اٹھا لے مجھے اس دنیا سے، جو علم مجھے اہل بیت کا ادب نہیں۔ اب میں نے اتنا پڑھ لیا، اب کوئی بندہ اٹھ کے مجھے کہے کہ بھئی یہ بات ایسے ایسے، میں کہوں میں نے 8-10 سال پڑھا ہے، مجھے وہ بندہ بات کرے جس نے 12 سال پڑھا ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ بھئی میں نے 10 سال علماء کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں، بھئی مجھے بات کرنی ہے، مجھے مشورہ دینا ہے، وہ دینا جو 12 سال پڑھا ہے، 15 سال پڑھا ہے۔ جس نے ابھی صف پر بیٹھ کے دیکھا ہی نہیں، جس نے کبھی سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کیا ہو، جس نے راتوں کو جاگا نہ ہو، جس نے جو اس خوف سے نہ گزرا ہو کہ صبح امتحان ہے، جو اس امتحان سے نہ گزرا ہو کہ صبح 150 روایات کا میں نے امتحان دینا ہے، اب وہ اٹھ کر بات کرے۔ اور یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، ممبر پر بیٹھنے والا اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دے۔ اپنی علمی حیثیت دیکھو، یہ قوم ادب سے دور ہو گئی ہے، اس لیے دین سے دور ہو گئی ہے۔ آداب سیکھو، حقیقت کو جانو۔ وہ جس کو ہم مولوی کہتے ہیں، زندگی آدھی زندگی جوانی کی عمر دے کر اس نے نبی کا دین پڑھا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 سال پڑھنے والا کہہ رہا ہے مجھے 15 سال والا آ کر مشورہ دے۔ علی کہتے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ میں نہیں سمجھا پایا، آپ بول نہیں پائے۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آگے کہ علی ممبر پر دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ اتنا علم رکھنے والا علی، او میں فیصل آباد والوں توجہ کرو، اپنی نسبتوں اتنا علم رکھنے والا سنیے۔ عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ، عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ، کوئی کس طرح سمجھے گا انتہائے فاطمہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا۔ میں کہتا ہوں چوتھے مصرے پر بڑا امتحان ہو گیا فیصل آباد والوں سے۔ سہیل بھائی، عقل سے جب ماورا ہے ابتدائے فاطمہ، کوئی کس طرح سمجھے گا انتہائے فاطمہ؟ منبر احمد سے جو دعویٰ سلونی کا کرے، اس علی کو دے رہی ہوتی ہے رائے فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، منبر احمد سے جو دعویٰ سلونی کا کرے، اس علی کو دے رہی ہوتی ہے رائے فاطمہ۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، پھر کوئی علی کو کیا سمجھے گا؟ لیکن ایک بات ہے، اتنا تو ہمیں پتا چل گیا کہ نبی نے علی کو جو نسبت دی دور کی نہیں دی۔ اب قبلہ ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ اچھا تھک تو نہیں گئے؟ کتنے منٹ ہیں میرے پاس تاکہ میں سمجھ گیا، مجھے مل کے توجہ ہے دوستوں کی۔ اب اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، دیکھو یہ بھی زمانہ ہے، قبلہ مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے، میں بڑے حساس مقام پر کھڑا ہوں۔ موضوع کو ایک نظم میں لے کر عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ کام آسان ہے، ادھر کی پکڑ لی ادھر کی پکڑ لی ادھر کی پکڑ لی، بہت آسان کام ہے۔ ایک موضوع کو پورا مکمل، میں ابھی تک آپ کو اس بات سے ہلا نہیں ہوں، علی کو سمجھ وہ سکتا ہے جو نسبتوں کا حیا کرنے والا، کیونکہ یہ معاملہ نسبت کا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، یہ بھی زمانہ ہے، ایک وہ بھی زمانہ تھا جس میں سرکار تھے۔ فیصلہ کرو فیصل آباد والو، یہ زمانہ اس زمانے کے برابر ہے؟ ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتے ہیں اہل زمانہ، کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، پوری توجہ چاہوں گا۔ اب اس زمانے والے اس زمانے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟
بولو نا پھر یار، اگر یہ اختلافی بات نہیں ہے تو سبھی بول کر تصدیق کرو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اب مجھے بتا بات، میرے آقا جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا، قربت ملی، صحبت ملی، صحابی ہو گیا۔ اب کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو زمانے کی نسبت اور تھی اس زمانے کی، اس زمانے کی نسبت۔ تو اب اگر میں یہ بات کروں کہ علی کس زمانے سے نبی کے ساتھ ہے، اتنا چپ کرو گے مجھے یہ امید نہیں تھی، میں سمجھا نہیں پایا ہے۔ دیکھو حضرت طفیل پر صحابیت ختم ہو گئی، حضرت طفیل پر بولو صحابیت ختم ہو گئی، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیا جو نسبت علی کو ملی تھی آج اس کا فیض ختم ہو گیا؟ کیا آج زمانے میں کوئی سید نہیں؟ لیکن سوال وہیں پر کھڑا ہے، یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور تھا۔ علی کو جس زمانے سے نسبت ملی وہ زمانہ کون سا تھا؟ سنو، نور نبی تھا آدم کی پشت میں، نور نبی تھا آدم کی پشت میں۔ ذرا چپ رہ کے سننا، بتاؤ نور علی کہاں پہ تھا؟ قبلہ میں نے زمانے کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ ارے کئیوں کو تب نسبت ملی جب میرے آقا کائنات میں جلوہ گر ہوئے، مگر علی کو نب سے نسبت ہے جب نور نبی آدم کی پشت میں تھا، جہاں جہاں نبی کا نور تھا پیچھے پیچھے علی کا نور۔ اور اس نسبت کا کمال دیکھیے، نبی کا نور چلا آدم سے کہاں تک آیا؟ حضرت عبد المطلب تک۔ کیا بات ہے، نور نبی آگے آگے، نور علی پیچھے پیچھے۔ اب حضرت عبد المطلب سے ایک طرف تھے ابو طالب، جاگو، ایک طرف تھے ابو طالب، ایک طرف تھے عبداللہ۔ نور تھے دو، ایک طویل زمانے سے نسبت تھی، جہاں جہاں نبی کا نور وہاں وہاں علی کا نور۔ اب آیا اظہار کا وقت، تڑپنا، جب رب نے مولا نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو نبوت پسند آئی، ابو طالب کو دیکھا تو ولایت پسند آئی۔ وہ نور کا جب اظہار ہوا، ارے گود ابو طالب کے اندر علی المرتضیٰ آئے، عبداللہ کی گود میں محمد مصطفیٰ آئے۔ لیکن آپ چونکہ چپ بیٹھے ہیں اور مجھے بلوانا بھی آتا ہے، اب آپ کہیں گے دیکھا فرحان بھائی ہو گئے نا جدا، ہو گئے نا جدا، پڑ گئی نا دور کی نسبت، ہو گئے نا جدا۔ میں نے کہا نادان، یہی تو فلسفہ سمجھنے والا ہے، یہ جدا نہیں ہوئے، اللہ نے قیامت تک ان کو ایک کرنا تھا۔ کیسے؟ فرمایا علی تو ولیوں کا امام بن کے ابو طالب کے دامن میں چلا جا، اے پیارے تو نبیوں کا امام بن کے ادھر چلا جا، اے علی ادھر سے تیرا نور ہوگا، اے نبی ادھر سے بطول زہرا ہوگی، دونوں کا نکاح کر کے حسین کے اندر نبی کا نور بھی ہے۔ علی کا اس لیے میں نے کہا علی سمجھنا ہو تو کوئی نسبت والا سمجھے۔ اور اب آپ کو بات کروں، اب جب مولا علی آئے تو وہ تھا کعبہ۔ اب اس میں میرا قصور نہیں کہ وہ کعبہ تھا، کچھ سمجھتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر،
سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ مجھے اپنی محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں ہر انداز میں. بڑے بڑے لوگ اپنی اندر کی تربیت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ ہو گئے ہیں، تو مجھے اپنے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے. اسکالرز بیٹھے پڑھ رہے تھے، کسی ایک نے کہا حضور لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اتنا علی علی کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے شیعہ ہو گئے ہیں، جیسے شیعہ ہو گئے ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہا الحمدللہ آج نوکری قبول ہو گئی، آج نوکری قبول ہو گئی. اگر یہ الزام نہ لگتا تو شاید ڈر رہتا کہ پتہ نہیں کوئی اندر خلوص میں کمی تھی، لیکن آج یہ سند ہو گئی. لوگوں یاد کر لو اتنی دیوانگی کے اندر علی علی کیا کرو، لوگ پوچھیں انہیں کیا ہو گیا ہے. اور اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ دیوانگی، اور پنجابی سمجھتے ہو، پنجابی کہتے ہیں ٹوٹ کے چایا ہے کسے نے. یار نہیں سمجھے، میں نے کہا ٹوٹ کے کسے نو چانا. لالا جی توجہ یار، پوری توجہ، ذرا تھوڑی محبت کری. کہندے ہیں ٹوٹ کے چونا، لوکی کہندے نے فران بھائی اے گل کتھوں سکھی ٹوٹ کے چونا. میں نے کہا علی کی ماں کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کے بتایا کہ ٹوٹ کے چانا. مجھے ایک بندے نے کہا فرحان بھائی یہ شیعوں کی روایت ہے، آپ سنیوں کے سٹیجوں پر بیان کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے تو یہ کہہ کر تسلی دے گا کہ شیعوں کی روایت ہے، اب میں کیا کروں؟ جو حاجی جاتا ہے بتاتا ہے کہ دیوار. اب میں اچھا یہ قبلہ یار پتہ نہیں میری گفتگو کہاں بات بہت آگے چلی جائے گی. قبلہ آخری دو باتیں پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا، لیکن ان آخری باتوں میں ساتھ دیجئے گا. یہ جو میں نے ٹوٹ کے دیکھے وہ منظر پتہ کیا تھا، ادھر دیکھیں. حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی امی جان ہے، وہ طواف کعبہ کر رہی ہیں. جب وہ طواف کعبہ کر رہی ہیں اور مولا علی کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، قبلہ میری جانب توجہ، آخری لمحے میری جانب توجہ، تو پھر شاعر کہتا ہے علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی. جملے کی نزاکت دیکھیے گا اور مسکرا کے بولیے گا، علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. عاشق بن کے بولو یار ذرا. علی کی میں قبلہ وہ منظر دکھانے لگا ہوں، توجہ قبلہ. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. اب جب ادھر ہوئی ادھر، مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. آخری لمحے مبارک علی دے ملنگا نو دینا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. توجہ، مشکل پئی آنکھے مشکل نو جا کے، او اردو ادب، مشکل پئی آنکھے مشکل نو جا کے نی چلیے مشکل کشا گیا. قبلہ فلسفہ سمجھے، فلسفہ سمجھو، لالا جی فلسفہ سمجھو. دیکھو میری ایک بات سنو، ایک تصور ذہن میں لاؤ، اہل علم فکر و دانش. آخر چونکہ میں طالب علم ہوں تو میرا حق ہے سوچنا. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چونکہ مسجد ہے، ایک آپ تصور کریں مجمع بیٹھا ہو، دیوار ٹوٹے، دیوار میں دراڑ آئے، دیوار شک ہو، تو اس منظر کو دیکھ کر فطرت تقاضا کیا کرتی ہے؟ انسان بھاگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. سوچو ذرا،
میرے سامنے دیوار ایسے ہو تو میں ڈروں گا، علی کی ماں ڈری کیوں نہیں ہے؟ بھاگنے کو کہتے ہیں فرار ہو جانا، بھاگنے کو کہتے ہیں، وہ ہم فرار ہی ہوتے ہیں نا، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا ہم سارے فرار ہوں گے۔ لیکن ایک بات آہستہ سے کہنے لگا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، وہ جو آ رہا تھا وہ فرار نہیں حیدر کرار تھا۔ لیکن میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، قبلہ توجہ، بڑی بڑی بات، پتہ نہیں میں نے نہیں کرنی تھی، یہاں پر کہیں اور ہی کرتا، لیکن آپ یہ فائدہ ہوتا ہے جب لوگ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، بندہ وہ موتی بھی دامنوں میں دیتا ہے جو نہیں دینے ہوتے۔ یہ موضوع کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن کہاں سے بات آئی، سنو ذرا۔ جب بھی کوئی ایسا منظر ہوگا، اس منظر کو بیان کرنے کے لیے، منظر کشی کرنے کے لیے کئی لفظ بولے جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ دیوار پھٹ گئی ہے، کوئی کہے گا دیوار شک ہوئی ہے، کوئی کہے گا دیوار میں دراڑ آ گئی ہے، کوئی کہے گا ادھر ادھر ہو گئی ہے، کوئی کہے گا شک۔ لیکن ان سارے لفظوں کے اندر جو خوبصورت لفظ ہے، دیوار شک ہو گئی ہے۔ ابو جان میرے ساتھ ہیں، یہ جملہ چکوال کی سرزمین پر سردیوں میں نے بولا تھا، وہ مجمع بے قابو ہو گیا تھا۔ مسجد ہے، میں بے قابو ہونے کا نہیں کہتا، لیکن بیٹھے ہوئے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا کہ مجھے افسوس نہ ہو۔ تصور دیکھیے، دیوار کیا ہو گئی؟ شک۔ لیکن جو لفظ شک ہے یہ ہوتے ہیں دو، ایک ہوتا ہے نقطیہ شک، ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا شک، ایک ہوتا ہے نقطیہ لفظ شک، ایک ہوتا ہے، اچھا جس کے اوپر ڈنڈا ہو شک، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ فل ہونا۔ شک، شک پڑ گیا، مجھے شک پڑ گیا اس بات میں، ڈاؤٹ آ گیا، شک۔ اور جو نقطیہ شک ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سبھی بولو۔ ایک شک ہے دیوار کا پھٹنا اور ایک شک ہے شک میں پڑ جانا۔ سنو، عجب سی ایک کہانی ہے کعبہ اور منافق کی۔ بول پڑو آخری لمحوں میں، ہاتھ اٹھاؤ۔ عجب سی ایک کہانی ہے کعبہ اور منافق کی، شک ادھر سے بھی نہیں جاتا، شک ادھر سے بھی نہیں جاتا۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا۔ والتین والزیتون، قرآن کہتا ہے نسبتوں کو سمجھ لو۔ نسبتیں سمجھ آ گئیں تو اوپر والے بھی سمجھ آ جائیں گے، دور کی نسبتیں سمجھ آ گئیں تو قریبی بھی سمجھ آ جائیں گے، در والے سمجھ آئے تو گھر والے بھی سمجھ آ جائیں گے، اجداد سمجھ میں آ گئے تو اولاد سمجھ میں آ جائے گی، وہ سمجھ میں آ گئے کہ جن کے اندر نبی کا نور چلا وہ بھی سمجھ آئیں گے جن میں خون چلا ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ اور یہ علم، یہ گفتار، یہ شہرت، یہ خطابت در زہرا کی عطا ہے، نہ کہ میرا ہنر ہے۔ جھک جھک کے ملتے ہیں جو مجھے اہل زمانہ، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے۔ اور بات صرف اتنی ہے دوستو کہ یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھ عرش پر، میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات میری اس عاجزانہ اور غلامانہ حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک منٹ بیٹھیں ذرا، ایک منٹ بات سنیں۔ صبح دن کیا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ انشاءاللہ تعالی صبح جمعۃ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد عارفیہ میں علی کی آئین پر خطاب ہوگا۔
वमा अलैना इल्लल बलाग।